अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से ही होंगे। आज हम साइंस फर्स्ट का पहला सबक शक्ली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए सवाल है कि शक्ली क़ुव्वत क्या है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। शक्ली क़ुव्वत यानी क्या, इसके क्या मानी है। शक्ली क़ुव्वत हमेशा दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है। यहाँ आपने स्लाइड में देखा होगा कि हमने अर्थ का डायग्राम रखा हुआ है। ये अर्थ का डायग्राम क्यों रखा है? क्योंकि हम चाहते हैं, हमें मालूम है कि अर्थ में एक फोर्स होती है ना। अर्थ में एक फोर्स होती है जिसे हम शक्ली क़ुव्वत कहते हैं, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। और शक्ली क़ुव्वत दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट का मास यानी वज़न ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा ताकत से दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती हैं। हम यहाँ स्लाइड पे ज़मीन को देख रहे हैं और यहाँ ज़मीन पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको दरख्त दिखाई दे रहा है और हम इंसान भी होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो हम क्या करेंगे, जो ज़मीन पर मौजूद है उनके वज़न और ज़मीन के वज़न का मुआवजना करेंगे। तो मुआवजना करने पर हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन बहुत हेवी है। तो क्या करती होगी? हैवी है यानी उतनी ही ताकत से वो हमें खींचती है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कौन सी कोई चीज़ को ऊपर की जानिब हम फेंकें तो ज़मीन या उछाले तो वो उछलने के बाद वो ज़मीन पर आते हैं। अब ज़मीन पर हमें सेब का दरख्त दिख रहा है और एक एप्पल गिरता हुआ दिख रहा है, सेब गिरता हुआ दिख रहा है और वो टूट कर ज़मीन पर ही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वो ज़मीन पर ही क्यों आ रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ का पता जो है हमें साइंस में मिलता है और हमें ये चीज़ बताई थी एक साइंसदान जिनका नाम है न्यूटन। उनका कहना है कि ज़मीन पर एक फ़ोर्स है, ज़मीन में एक फ़ोर्स है जो अपनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और वो ज़मीन को अपनी तरफ खींचती है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? शक्ली क़ुव्वत, शक्ली कशिश। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि एक बच्चा खड़ा है बॉल लेकर और उस बॉल को उछाला और वो उछालने के बाद कहाँ आया? ज़मीन पर आया। अब हम बच्चों देखेंगे कि शक्ली क़ुव्वत के बारे में हमें बताए थे साइंसदान जिनका नाम था सर आइज़ैक न्यूटन। उन्होंने कशिश के उसूलों का इस्तेमाल करके इन उसूलों को रियाजियाती तरीके से साबित करके बताया था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, दायरवी हरकत, सर्कुलर मोशन और मरकज़े जौ की क़ुव्वत, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। इसके लिए बच्चों हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। हम अपने हाथ में एक धागा लेंगे, धागे का एक सिरा हमारे हाथ में पकड़ेंगे और दूसरे सिरे पर हम एक पत्थर लगाएंगे और हम हमारा हाथ ऊपर करके उसे दायरवी हरकत में घुमाएंगे। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट दायरवी हरकत में हरकत करता है तो हम उस हरकत को क्या कहेंगे? हम उस हरकत को कहेंगे दायरवी हरकत। अब हम जब दायरवी हरकत उसको क़ुव्वत लगाएंगे, अब हमें क़ुव्वत जो लग रही है पत्थर को, वो हमारे हाथ की क़ुव्वत, जो क़ुव्वत लग रही है हमारे धागे को, वो हाथ की क़ुव्वत लग रही है। और हाथ की क़ुव्वत से जब हम धागा घुमा रहे हैं तो पत्थर भी उसी के साथ घूमेगा। अगर हम हमारे हाथ की जो क़ुव्वत को रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? पत्थर भी दायरवी हरकत करना छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही हम दायरवी हरकत करते हुए इस पत्थर को छोड़ देते हैं तो पत्थर पर लगने वाली क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और पत्थर जो है कहाँ से गिरता है? अपने मुकाम से ममासी सिमत में फेंका जाता है ना, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है ना। इसी तरह से
اس دائرہ بھی سمت میں جہاں بھی دھاگا ہم پھینکیں گے اس میں دائرہ بھی سمت میں، کیونکہ جو مماس ہوتا ہے وہ نصف قطر پر کیا ہوتا ہے؟ عمود ہوتا ہے، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکز جو کی قوت۔ بچوں، ہم نے اب مرکز جو کی قوت کا مطالعہ کیا، یعنی اس قوت کی وجہ سے اشیاء مرکز کی طرف جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کا قدرتی سیارہ چاند ہے اور زمین کے اطراف ایک مخصوص مدار میں گردش کرتا ہے، یعنی اس کی سمت مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ اس طرح سے دوسرے نظام شمسی میں دوسرے سیارے سورج کے اطراف ایسے ہی گھومتے ہیں، ان پر بھی قوت جو کی قوت عمل کرتی ہے اور ان کی سمت بھی مماثل سمت ہوگی۔ اب سوال پر غور کیا گیا، بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آئے، کیوں کشش کرتی ہے، کیوں اس طرح سے ہوتا ہے، تو ضرور اس پر کوئی نہ کوئی قوت عمل کرتی ہے، یعنی قوت زمین سے عمل کرتی ہوگی اور چاند کو اپنی جانب کشش کر رہی ہوگی۔ اسی طرح سورج بھی زمین کے ساتھ تمام سیاروں کو اپنی طرف کشش کرتا ہوگا۔ تو ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں قانون پڑھیں گے۔ ہمارے ایک سائنسداں جوہانس کیپلر، انہوں نے قانون بیان کیے، اور انہوں نے 3 قانون بیان کیے جنہیں ہم کیپلرز کے قانون کہتے ہیں۔ قدیم زمانے سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ انسان سیاروں کے مقامات کا مشاہدہ کرتا رہا ہے۔ پہلے ہم آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ سیاروں کے مقامات حرکت کے متعلق ہم بہت معلومات حاصل کرتے تھے۔ تو جوہانس کیپلر سائنسداں نے ان تمام معلومات کا مطالعہ کیا اور اصول بتائے، اور اس اصول کے انہوں نے قانون بنایا۔ اور پہلا قانون جو ہے کہ سیارے کا مدار بیضوی ہوتا ہے، سورج اس مدار کا ایک نقطۂ ماس کا ہوتا ہے، یعنی سیارے کی سورج کے اطراف گردش کو بیضوی مدار کے ذریعے دکھایا گیا ہے اور سورج کا مقام ایس سے ظاہر کیا گیا ہے، آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے دوسرا قانون بھی بہت آسان ہے کہ سیاروں کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں یکساں علاقہ یعنی رقبہ طے کرتا ہے۔ شکل میں اے ایس اور سی ایس خط مستقیم ایک وقفہ وقت میں یکساں علاقہ گھیرتے ہیں، یعنی اے ایس بی اور سی ایس ڈی کے رقبے مساوی ہیں۔ شکل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب کیپلر کا تیسرا قانون، سورج کے اطراف اس مدار میں گردش کرنے والے سیارے کی گردش کے لیے درکار وقت کا مربع یعنی ٹی اسکوائر اس سیارے کا سورج سے اوسط فاصلہ یعنی آر کی قوت 3 راست تناسب میں ہوتا ہے، یعنی سیارے کا وقت ٹی اور سورج سے اوسط فاصلہ آر ہوتا ہے، یعنی ٹی اسکوائر راست تناسب میں ہے آر کی قوت 3 یعنی ٹی اسکوائر اپون R3 از اکول ٹو مستقل۔ کیپلر نے یہ قانون مسلسل مشاہدات کی بنا پر کی گئی سیاروں کے مقامات کی پیمائشوں سے حاصل کیا۔ سیارے ان قانون پر کیوں عمل پیرا ہے؟ یہ 3 قانون پر کیوں عمل پیرا ہے؟ اس کا جواب انہیں معلوم نہیں تھا۔ پھر کیا کرے؟ پھر چکلی کشش کے قانون کو بیان کرتے ہوئے کیپلر کے قانون کس طرح مفید ثابت ہوتے ہیں؟ تو اسے مفید ثابت کرنے کے لیے ہم پھر ایک اور قانون کا مطالعہ کریں گے، نیوٹن کے کشش شکل کا کائناتی قانون۔ نیوٹن کا کشش شکل کا کائناتی قانون۔ ہم نے کیپلر کا قانون دیکھا اور نیوٹن کا قانون بھی دیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نیوٹن نے کشش شکل کا کائناتی قانون کس طرح سے بیان کیا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ ایک جسم دوسرے ہر جسم کو مقررہ وقت میں کشش کرتا رہتا ہے۔ یہ قوت ایک دوسرے کو کشش کرنے والے اجسام کی کمیتوں کے حاصل ضرب کے تناسب میں ان کے درمیانی فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ دیکھیے سلائڈ پر ضابطہ لکھا ہوا ہے، اب اس ضابطے کو میں سمجھاتی ہوں۔ اگر 2 اجسام میں سے کسی ایک کی کمیت کو دگنا کر دیا جائے تو اس قانون کے مطابق ان کے درمیان شکلی قوت کشش دگنی ہو جائے گی، اور اسی طرح ان کے درمیان کا فاصلہ بھی دگنا ہو جائے گا۔ اور قوت کتنی ہوگی؟ تو قوت ہو جائیں گی 1/4۔ دونوں اجسام کروی ہو تو کروی یعنی کہ گول ہو تو ان کی قوت ان کے مرکزوں کو جوڑنے والے خط مستقیم میں ہوتی ہے، اور ان مرکزوں کو جوڑنے والے خط کی لمبائی کو ان کا درمیانی فاصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر 2 اجسام مکمل طور پر کروی اور باقاعدہ نہ ہو
تو قوت ان اجسام کی کمیتوں کے مرکزوں کو جوڑنے والے قطع خط کی سمت میں ہوتی ہے اور ڈی کے لیے اس قطع خط کی لمبائی لی جاتی ہے۔ اور مساوات نمبر 2 سمجھاتی ہوں کہ اس میں جی کی قیمت جو کیپٹل جی ہے کہ کمیت رکھنے والے ایک دوسرے سے اکائی فاصلے پر رکھے گئے تو دو اجسام کے درمیان ثقلی قوت کی پیمائش کرنے پر حاصل ہوگی، اور ایسا نظام میں جی کی قیمت 1 کلو گرام کمیت والے دو اجسام جو 1 میٹر کے فاصلے پر رکھے ہو تو ان کا درمیانی عمل کر رہی ثقلی قوت کے مساوی ہوگا۔ نیوٹن کا کشش ثقل کا کائناتی قانون۔ ہم نے کیپلر کا قانون دیکھا اور نیوٹن کا قانون بھی دیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نیوٹن نے کشش ثقل کا کائناتی قانون کس طرح سے بیان کیا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ ایک جسم دوسرے ہر جسم کو مقررہ وقت میں کشش کرتا رہتا ہے۔ یہ قوت ایک دوسرے کو کشش کرنے والے اجسام کی کمیتوں کے حاصل ضرب کے تناسب میں ان کے درمیانی فاصلے کے مربع کے ماخوذ تناسب میں ہوتی ہے۔ دیکھیے سلائڈ پر ضابطہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس ضابطے کو میں سمجھاتی ہوں۔ اگر دو اجسام میں سے کسی ایک کی کمیت کو دگنا کر دیا جائے تو اس قانون کے مطابق ان کے درمیان ثقلی قوت کشش دگنی ہو جائے گی، اور اسی طرح ان کے درمیان کا فاصلہ بھی دگنا ہو جائے گا۔ اور قوت کتنی ہوگی؟ تو قوت ہو جائیں گی 1/4۔ دونوں اجسام کروی ہو تو کروی یعنی کہ گول ہو تو ان کی قوت ان کے مرکزوں کو جوڑنے والے خط مستقیم میں ہوتی ہے، اور ان مرکزوں کو جوڑنے والے قطع خط کی لمبائی کو ان کا درمیانی فاصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر دو اجسام مکمل طور پر کروی اور باقاعدہ نہ ہو تو قوت ان اجسام کی کمیتوں کے مرکزوں کو جوڑنے والے قطع خط کی سمت میں ہوتی ہے اور ڈی کے لیے اس قطع خط کی لمبائی لی جاتی ہے۔ اور مساوات نمبر 2 سمجھاتی ہوں کہ اس میں جی کی قیمت جو کیپٹل جی ہے کہ کمیت رکھنے والے ایک دوسرے سے اکائی فاصلے پر رکھے گئے تو دو اجسام کے درمیان ثقلی قوت کی پیمائش کرنے پر حاصل ہوگی، اور ایسا نظام میں جی کی قیمت 1 کلو گرام کمیت والے دو اجسام جو 1 میٹر کے فاصلے پر رکھے ہو تو ان کا درمیانی عمل کر رہی ثقلی قوت کے مساوی ہوگا۔ یکساں دائرہوی حرکت اور مرکزی جو کی قوت۔ اب ہم اس میں بچوں یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی جسم دائرہوی حرکت کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دائرہوی حرکت ہے، یعنی ہم اپنی سوچ سے کہ دائرہ سرکولر نما جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، لیکن دائرہوی حرکت کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں نیوٹن کے قانون میں ملتا ہے کہ جیسے نیوٹن کا پہلا قانون تھا کہ اگر کوئی جسم ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گا، اور خط مستقیم میں حرکت کر رہا ہے تو خط مستقیم میں ہی حرکت کرے گا جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر عمل نہ کرے نا۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ سلائیڈ میں ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک تیر کا نشان بنائی ہوں، اس پر ایک بال بنائی ہوں، تو وہ جیسا تیر کا نشان کا راستہ ہے خط مستقیم والا تو بال بھی ویسا ہی راستہ طے کرے گا۔ اب میں اس راستے پہ پرپنڈیکولر بنا دیتی ہوں، عمودی خط بنا دیتی ہوں، تو جو بال ہے وہ اسی جانب جائے گا۔ میں دوسرا پرپنڈیکولر بناتی ہوں تو اس طرح سے بال جو ہے اس ڈائریکشن میں جائے گا۔ اس طرح سے بہت سارے میں عمودی خط کھینچتی جاتی ہوں تو بال بھی اسی طرح سے حرکت کرتا رہے گا۔ آخر میں ایسا آ جائے گا کہ پورے کے پورے عمود کی وجہ سے ایک دائرہ بن جائے گا، اور جو بال ہے وہ بھی دائرہ نما حرکت کرتا رہے گا، یعنی عمود کی ساتھ۔ اب جو عمود ہے وہ کیا ہوگا؟ مماس، اور جو بال رہے گا وہ بار بار درمیان میں جائے گا، جسے ہم مرکزی جو کی قوت کہتے ہیں، مرکزی قوت کہتے ہیں۔ اور مرکزی قوت کی وجہ سے اور جو راستہ اس کا مماسی سمت ہے تو وہ بال جو ہے وہ دائرہوی مدار میں حرکت کرے گا، جسے ہم سرکولر موشن کہتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بال کی سمت چینج کرتے جائیں گے ویسا ویسا بال بھی اپنی قوت سے اسی سمت میں جاتا جائے گا، اور آخر میں ایک دائرہ بن جائے گا جسے ہم مرکزی جو کی قوت دائرہ بن جائے گا۔ سرکولر موشن میں وہ بال گھومتی رہے گی۔ اب اسی طرح سے ایک رنگ میں بنائی ہوں، اور رنگ میں ایک بال ہے، وہ بال کس طرح سے گھومے گا؟ جیسے وہ گول رنگ ہے اسی طرح سے۔ تو اسی طرح سے جیسے جیسے بال روٹیٹ ہوتا جائے گا اور راستہ جو بنے گا وہ سرکولر موشن میں بنے گا۔ اسی طرح سے ہم جو ہے اور نیوٹن کا ثقلی قضیہ دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کا ثقلی اسرا۔ شکل میں ایک زمین ہے اور زمین کی ثقلی قوت ہے،
शक्ली कुव्वत खींच रही है। जैसे शक्ल में दिखाया गया है कि एक ज़मीन की तस्वीर है और एक ज़मीन की तस्वीर नीचे है, एक ज़मीन की तस्वीर जो है ऊपर बनी हुई है, लेकिन ऊपर वाली ज़मीन जो है नीचे की जानिब खींची जा रही है। यानी शक्ल में बताया गया है कि ज़मीन शक्ली कुव्वत की वजह से नीचे खींचती हैं। या ज़मीन की जगह मैं बॉल लेती हूँ, बॉल को खींचने पर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। जो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आएगा वो रफ्तार होगी, और उस रफ्तार को हम कहेंगे इसराई हरकत। यानी इसराई हरकत की वजह से वो ज़मीन के नीचे की जानिब आएंगी। शक्ली कुव्वत की वजह से इसरा कैसा होता है और इसकी रफ्तार क्या होती है? तो ज़्यादातर जब बॉल नीचे आती है इसराई हरकत में होती है, और ज़मीन पर आने के बाद उसकी कीमत जो है उसकी रफ्तार यानी g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कीमत ली जाती है। और हर एक मिनट में ज़मीन की रफ्तार 9.8 मीटर पर सेकंड से बदलती रहती है। यानी एक सेकंड में 9.8 रफ्तार ज़मीन चलती है। यानी हर एक मिनट में इसकी रफ्तार कीमत क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड, और हम इसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं। अगर एक और मिसाल दे दें तो एक बॉल है जो कुछ हाइट से ऊपर से छोड़ा गया, वो ज़मीन की तरफ आया, ज़मीन की तरफ आते तो उसकी रफ्तार बढ़ गई। रफ्तार का बढ़ना यानी शक्ली इसराई हरकत में बॉल होने की वजह से वो ज़मीन की जानिब आता है। अब हम मसावात देखेंगे तो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड ये ज़मीन के ऊपर की कीमत होती है। f यानी कुव्वत, स्मॉल g शक्ली इसरा, m1 ज़मीन की कमियत, m2 जो है वो बॉल की कमियत, f यानी कुव्वत, g स्मॉल g यानी इसरा, f बराबर m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 ज़ब m2 बटे r स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे कमियत और वज़न। अब हम देखेंगे स्मॉल g की कीमत में होने वाली तब्दीली, सतह ज़मीन पर तब्दीली। क्या सतह ज़मीन पर g की कीमत यकसा होगी? इसका जवाब है नहीं। इसकी वजह क्या है कि ज़मीन की शक्ल जो है मुकम्मल तौर से कुर्रवी नहीं है। इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात पर ज़मीन के मरकज़ से फासला नुक्ते के मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है। ज़मीन अपने महवर की घूमती रहती है, और घूमने की वजह से इसकी कीमत कैसी होगी? अलग अलग होगी। कभी कुतबैन पर कीमत अलग होगी, ख़त इस्तिवा पर कीमत अलग होगी। तो जी की कीमत कुतबैन पर सबसे ज़्यादा है, यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वहाँ से ख़त इस्तिवा पर जाते वक्त उसकी कीमत कम होती जाती है। अभी हम देखेंगे कि ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली कैसी होती है। ऊंचाई के मुताबिक जो नुक्ता मरकज़ है वहाँ से फासला बढ़ता जाता है, और जी की कीमत कम होती जाती है। सतह ज़मीन से शाई की ऊंचाई ज़मीन के रिस्क तरक्की के मुकाबले में बहुत कम होने की वजह से ऊंचाई पर जी की कीमत में तब्दीली कमी आती है। अब हम देखेंगे गहराई के मुताबिक तब्दीली। ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त जी की कीमत तब्दील होती है, यानी स्मॉल r जो फासला है उसकी कीमत कम होती जाएंगी, स्मॉल r का जो फासला कम हो जाएंगी और जी की कीमत बढ़ती जाएंगी। लेकिन शायद ज़मीन के मरकज़ की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल वाली क़ुव्वत का हिस्सा भी कम होता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कमियत और वज़न। कमियत और वज़न में फ़र्क है। कमियत की इकाई न्यूटन है और वज़न की इकाई भी न्यूटन है। ऐसा क्यों है? कमियत का वज़न अगर समझना है तो मिसाल के तौर पे हमारा वज़न 60 किलोग्राम है, तो ये कमियत है, यानी हमारे जिसमें जो मादे मौजूद है उसे हम कमियत कहेंगे। और ज़मीन के ऊपर, और वज़न यानी ज़मीन के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है, जैसे हम पर शक्ली कुव्वत लग रही है तो हम उसे हम वज़न कहेंगे। हम जानते हैं कि एक चीज़ जो होती है वो दूसरी चीज़ को खींचती है, और ये जो हम ज़मीन पर रहते हैं तो ज़मीन बहुत बड़ी है तो उसका वज़न भी ज़्यादा है और उसकी कशिश भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा वज़न ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम है। जैसे कि एक पत्थर अगर ज़मीन पर फेंको तो वो जल्द ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस पर क्या अमल करती है? क़ुव्वत अमल करती है।
یا ایسا کہا جاتا ہے کہ وزن اور کمیت دونوں بھی ایک ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کی گریویٹی جو ہے، گریویٹیشن فورس جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس لیے زمین پر کمیت اور وزن ایک ہی مانا جاتا ہے۔ اگر ہم چاند پر چلے جائیں تو چاند پر ثقلی قوت کم ہے، بہت نہیں کے برابر ہے، تو چاند پر بھی ہمارا وزن کم ہوگا، یعنی چاند پر ہمارا وزن 6 گنا کم ہوگا، کیونکہ چاند کی گریویٹی زمین کی گریویٹی سے کم ہے۔ آزادانہ حرکت، زمین ہے جو ہر چیز کو اپنی جانب کشش کرتی ہے، یہ ہم پہلے سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایسا کوئی جو موشن جس پہ ثقلی قوت عمل کر رہی ہے، اسے آزادانہ حرکت کہتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے اجسام کو ہم گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ہم اوپر اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے کہ پرندوں کو ہم اوپر اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو لوگ حیران تھے کہ ساری چیزیں نیچے کیوں گرتی ہیں، اگر نیچے گرتی ہوں گی تو کیا اس کی رفتار بھی تبدیل ہوتی ہوگی، ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں ایک بال پکڑتی ہوں اور اسے چھوڑ دیتی ہوں، وہ میرے ہاتھ سے گرنے کے ساتھ ہی وہ فوراً نیچے گرتا ہے، تو اس کی رفتار بھی بڑھتی ہے۔ اس کی رفتار کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ اس پر ایک اور قوت عمل کرتی ہے جسے ہم اسرائی قوت کہتے ہیں، اور اسی اسرائی قوت کو آزادانہ حرکت بھی کہتے ہیں، اور جیسے ایک پتھر کو نیچے ہم پھینکتے ہیں تو اس پہ کشش ثقل کام کرتی ہے، اس پہ گریوٹی کام کرتی ہے، اور گریوٹی کام کرنے کی وجہ سے وہ تیزی سے زمین پر گر جاتا ہے، اور اس طرح سے گرنا ہم کیا کہلاتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فری فال یا آزادانہ گرنا۔ آزادانہ گرتے وقت چونکہ وہ بال یا جو پتھر ہمارے ہاتھ میں تھا یا کسی جگہ پر رکھا ہوا تھا، اس وقت اس کی ابتدائی حرکت 0 ہی ہوتی ہے، اور 0 سے بڑھتے بڑھتے اس کی آخری رفتار v ہو جاتی ہے، اور پھر سے v جو ہے زمین پر آنے کے بعد 0 ہو جاتی ہے۔ ہم آزادانہ حرکت کے لیے 3 مساوات کا استعمال کریں گے، s برابر ut جمع 1/2 at²۔ اب یہاں جو a ہے وہ اسرائی حرکت مانی جاتی ہے، لیکن ہم یہاں گریوٹی g استعمال کریں گے، تو ہمارا ایک مساوات رہے گی s برابر ut جمع 1/2 gt²۔ ایک اور مساوات رہے گی v برابر gt۔ تمام مثالیں حل کرنے کے لیے ہم ان ضابطوں کا استعمال کریں گے۔ اب ہم آخری ٹاپک پڑھیں گے، گریز ثقلی رفتار، اسکیپ ویلاسٹی۔ اسے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں گی کہ اگر ہم ایک توپ سے گولا داغتے ہیں تو کچھ رفتار طے کرنے کے بعد زمین پہ نیچے گر جاتا ہے، پھر ہم اور تیزی سے داغنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سے وہ ثقلی قوت کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اب ہم اور رفتار بڑھا دیتے ہیں، اتنے زور سے ہم توپ داغتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زمین پر واپس نہیں آ جاتا، تو وہ رفتار سے وہ خلا میں رہ جاتا ہے، اور خلا میں آزادانہ طور پر وہ تیرتا ہے۔ اسی رفتار کو ہم اسکیپ ویلاسٹی کہتے ہیں یا گریز ثقلی رفتار کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو رفتار جو ایک ثقلی قوت اور رفتار بہت ساری بڑھانے کی وجہ سے وہ ایک انفائنائٹ پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے، جہاں سے وہ زمین پر واپس نہیں آتا اور خلا پر ہی رہتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں گریز ثقلی رفتار۔